کبھی ختم نبوت کی پگڑی پہ حملہ، کبھی قرآن کی بہاروں پہ حملہ، کبھی میرے عزیزوں مدارس دینیہ پر، مساجد پر کبھی حملہ۔ تمہارے پڑوس کے اندر ایک مرد قلندر سو رہے ہیں، تم نے کہا اللہ اکبر، مولویہ دا کام ہے، مولویہ دا کام ہے۔ خدا پاک کی قسم کب تک ان کو نشانہ بناتے رہو گے گولیوں کا؟ کب تک خدا کی قسم ان کو ظلم کی چکی کے اندر پستے دیکھتے رہو گے؟ کب ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دھو کے خدا کی قسم بغاوت کرنے والوں کا محاسبہ کرو گے؟ کب میرے عزیزوں سرکشی کرنے والوں کا قلعہ کما کرو گے؟ آج میں آپ کو اس گلچر حضرت شیخ درخواستی میں دیکھ کر آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم ہے، آج وعدہ میرے سے نہ کرو، آج وعدہ گنبد خضرا والے سے کرو، آج وعدہ روضہ انور والے سے کرو، آمنہ کے لال سے کرو، حسین کے نانے سے کرو، فاطمہ کے ابا سے کرو، خدیجہ عائشہ کے شوہر سے کرو، آج وعدہ کرو رب کی دھرتی پہ رب کا نظام رہے گا، میری مرضی میرا جسم نہیں چلے گا، اللہ کی عزت کی قسم ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم چلے گا۔ ڈر تو نہیں گئے؟ مگر نہ یہ آگ آہستہ آہستہ تمہارے گھروں میں آ چکی ہے۔ بیٹا باپ کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا، بیٹی ماں کے سامنے باغی بن گئی۔ مولانا نسیم احمد صدیقی صاحب، جس گھر کے پیار کا معیار یہ ہو جائے بیٹی ماں آپس میں بات نہیں کرتی، محلے والوں نے پوچھ لیا تیری بیٹی کیوں منہ بنا کے بیٹھی ہے؟ ماں کہہ رہی ہے اس کے فون کی گھنٹی بجی تھی، یہ باتھ روم میں منہ دھو رہی تھی، اس کی گھنٹی بجتی رہی، میں نے اس کی بغیر اجازت کے فون اٹھا لیا، یہ بچی اس وجہ سے میرے سے ناراض ہو گئی۔ خدا پاک کی قسم ہے، مجھے ایمانداری سے بتاؤ اس گھر کے اندر حوا کی بیٹی کے کپڑے اتریں گے کہ بچیں گے؟ بیٹے نے باپ کے مرنے سے پہلے بغاوت شروع کر دی، ماں کو آ کے کہہ رہے ہیں ابا کو کہ دکان پہ نہ آیا کر، یہ میری مرضی سے مجھے کاروبار نہیں کرنے دیتا۔ باپ کہتا ہے ظالمہ میں نے کاروبار کیا، اور بابا خدا کے واسطے میرے سفید داڑھی کا خیال کر لے، کیا پتا میری اللہ اللہ کرنے سے برکت آئے، میں تجھے سوتا تو نہیں پکڑا سکتا، میں تھیلی کھول کے نہیں دے سکتا، میں ترازو میں سامان تول تو نہیں سکتا، لیکن تیری طرف گاہکوں کو دیکھ کے تیری روزی کے لیے دعا تو کر سکتا ہوں۔ جب باپ بیٹا اس بنا پر دکان چھوڑ کے چلا جائے کہ یہ باپ بیٹھے گا یا میں بیٹھوں گا، مجھے ایمانداری سے بتاؤ جب گھروں کا حال یہ ہو جائے، بیٹا فون کرے گھر کے اندر ابا کہاں بیٹھا ہوا ہے، ابا سو رہے ہیں، ابا سامنے بیٹھا ہوا ہے، ابا جان ابا کو جب کمرے میں لے جائے پھر مجھے فون کرنا، پھر میں کمرے میں آؤں گا۔ مجھے رجحان کے لوگوں ایمانداری سے بتاؤ جو کمرے میں بیٹا باپ کا سامنا نہیں کرتا، وہ مرنے کے بعد باپ کی قبر پہ کیسے آئے گا؟ آئے میرے عزیزو خدا کا قرآن سن لو، یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، او لوگو جو ایمان لائے ہو، ہندوؤں کو تو خطاب ہی کوئی نہیں، یہودیوں کو تو خطاب ہی کوئی نہیں، نصارہ کو تو خطاب ہی کوئی نہیں، قرآن کا انکار کرنے والوں کو، ختم نبوت کا انکار کرنے والوں کو، ان کو تو خطاب ہی کوئی نہیں، آپ کو مجھے پگڑی ٹوپی والے کو، چلے 4 مہینے والے کو، جہاد کرنے والے کو، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے والے کو، ان کو خطاب ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، او لوگو پورے جو ایمان لائے ہو پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ میرے عزیزو کیا دین کے اندر داخل ہو جاؤ؟ دیکھو جب کلمہ تو نے اسلام کا پڑھ لیا تو لبادہ بھی اوڑھنا پڑے گا، اندر سے بھی ایک ہونا پڑے گا، باہر سے بھی ایک ہونا پڑے گا، پھر جان مال تیرا نہیں ہے، مرضی تیری نہیں اللہ کی ہے، حکم تیرا نہیں چلے گا اللہ کا چلے گا، جان بھی اللہ کی، مال بھی اللہ کا، کیونکہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ایک طرف تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تیرا مال تیری جان تیری نہیں بلکہ اللہ کا ہے۔ اعلان ومن ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ آج مولانا نواز کروڑی نے کھڑے ہو کر مدرسے کا چندہ
نہیں مانگا بلکہ اللہ کے لیے قرضہ مانگا ہے۔ مدارس دینیا کے ساتھ تعامل کرنا، نبی کے مہمانوں کے لیے تعامل کرنا، میرے عزیزو یہ اللہ کو قرضہ ہے۔ ننگے کو کپڑا پہنا دینا، بھوکے کو کھانا کھلا دینا، بھٹکے ہوئے کو راستہ بتلا دینا، بے مکان والے کو مکان دے دینا، بے روزگار کو روزگار دے دینا، یہ سارا کا سارا اللہ کو قرضہ ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ اللہ اکبر۔ ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا، ذہن پریشان ہو گیا، دل دھڑکنے لگا، اٹھ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے باہر چلے گئے۔ حضرت ابو دعدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا ہو گیا، طبیعت پہ بے چینی دیکھی، چہرے پہ گھبراہٹ دیکھی۔ ابو دعدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا میاں کیا بات ہے، آج چہرے پہ غم کے اثار کیوں ہے، آج پریشان کیوں ہے؟ رو کے کہنے لگا اے ابو دعدہ، قرآن بھی حق ہے، رحمان بھی حق ہے، کملی والا بھی حق ہے، مکہ بھی حق ہے، مدینہ بھی حق ہے، دین اسلام بھی حق ہے۔ کبھی قرآن آتا ہے لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کبھی قرآن میں آتا ہے لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کبھی قرآن میں آتا ہے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، سورج چاند ستارے اللہ کے، نظام کائنات اللہ کا، دھرتی پر نظام چل رہا اللہ کا، آسمان کی مخلوق اللہ کی، سمندروں کی مخلوق اللہ کی، زمین کی مخلوق اللہ کی۔ کبھی ایسی ایسی آیتیں کہ سارے آسمان زمینوں کی کچھ خزانوں کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آج وہی اللہ اپنے نبی کی زبان سے کہلوا رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ ابو دعدہ بتائیے، کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ زمین آسمان کا نظام چلانے والا اللہ آج تیرے میرے سے درم و دینار مانگ رہا ہے، آج تیرے میرے سے سمٹ کی بوری مانگ رہا ہے، آج 10 روپے کا چندہ مانگ رہا ہے، آج 500 روپے مانگ رہا ہے۔ ابو دعدہ میری سمجھ کے اندر یہ بات نہیں آئی۔ سیدنا ابو دعدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابی کا ہاتھ پکڑا، مسجد میں لے گئے، مسجد نبی کے دروازے پہ کھڑے ہو کر رحمت والے نبی کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نہیں کہہ رہا، یہ کہہ رہا ہے، اس کو ذرا سمجھا دیجئے تاکہ تسلی ہو جائے، دل کو تشفی ہو جائے، اطمینان قلب ہو جائے، اس کو سکون مل جائے۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہ کہہ رہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ کیا آپ نے فرمایا؟ نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے یوں بھی تو کہہ دیا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، تو ایک دے گا 10 دنیا میں دوں گا، بدلے میں 70 آخرت میں عطا کروں گا۔ ابو دعدہ رضی اللہ عنہ نے سنا، اس کو تو پیچھے کر دیا، جس کے لیے پوچھنے آئے تھے خود حضور کے پاس بیٹھ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حکم اس کے لیے کہ سب کے لیے؟ آپ نے فرمایا کوئی بھی اللہ کو قرضہ دے دے جس کے پاس طاقت ہے۔ انہوں نے کہا جی اگر یہ قرضہ اللہ کو میں دے دوں؟ آپ نے فرمایا تو دے دے، بس اتنا کہنا تھا۔ یوں نہیں کہا جی گھر سے مشورہ کر کے، یوں کر کے چھپ کے رومال جیب کے اوپر ڈال کے پیسے نہیں گننا شروع کر دیے کہ جب سے پرانا نوٹ ہوگا، نمبر پھٹے ہوئے ہوں گے، اس کو بازار میں کوئی نہ لیتا ہوگا، میرے جمعے کے دن کے لیے بچا کے رکھا ہوگا، مٹھی بھر کے ڈال دیا، لوگ سمجھے کہ بڑی سخاوت کر رہے ہیں، سعودیہ کا ریال ڈال رہا، اسے کیا پتا پھٹا ہوا نوٹ ڈال رہا ہے۔ بسیدہ اللہ کا، کرارے کرارے بچوں کے، سارا نظام دیکھ رہا ہے، ہنستا ہے ہمارے کرتوتوں پر، ہمارے دینے پر بھی ہنستا ہے۔ کپڑے میں جب تک لیڑیں نہ لگ جائیں، میرے قرآن والوں کو نہیں دیتے، میں دیکھ رہا ہوں۔ جوتے کی جب تک تسمے نہ ٹوٹ جائیں، تلیاں نہ ٹوٹ جائیں، میرے قرآن والوں کو نہیں دیتے۔ تیرے گھر سے 1.5 پاؤ گوشت نہیں نکلتا جب تک 7 چکر لگا کے مریض کے بستر کے ارد گرد لگا کے 10 منٹ کہتے ہیں سرانے رکھ دو، ساری بیماری گوشت میں آ جائے۔ اتنا ظلم قرآن کے ساتھ۔ اللہ اکبر، کہنے لگے اللہ کے نبی یہ سعادت میں بھی لے سکتا ہوں، قرضہ میں بھی اللہ کو دے دوں؟ کہا تو بھی دے سکتے۔ عرض کرنے لگے رحمت والے نبی ذرا ہاتھ بڑھا دیجئے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھا دیا۔
ابو درداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیا کملی والے اگر یہ سعادت مجھے مل جائے، جنت کی ضمانت مجھے مل جائے تو آپ گواہ ہو جاؤ، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر آپ کے ہاتھ پر اپنے کھجوروں کے دونوں باغ اللہ کو قرضہ دے رہا ہوں۔ تیرے میرے جیسا ہوتا پیچھے مدرسے میں لے جاتا، کہتا دو سے تو گزارا نہیں ہوگا، کچھ اور دے دے۔ واہ میرا نبی، اللہ اکبر، قربان جائے، ساری دنیا آپ کے قدموں پہ قربان ہو۔ آپ نے فرمایا ابو دہدا بچے ہیں؟ کہا جی۔ کہا اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر اللہ اتنا بھی قرضہ نہیں مانگ رہا کہ تیرے بچے بھوکے مرے، پھر میں کیا کروں؟ ایک باغ اللہ کو دے دے، ایک بچوں کے لیے رکھ دے۔ وہاں بھی صحابہ کا انصاف دیکھو۔ عرض کرنے لگے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم، جس باغ میں 600 درخت کھجور کے ہیں وہ باغ اللہ کا، جس میں کم ہے وہ باغ میرا۔ ادھر ابو درداء نے ہاتھ بڑھایا، ادھر حضور نے ہاتھ بڑھا دیا۔ فرمایا ابو درداء ہاتھ کر۔ ابو درداء کے ہاتھ پہ حضور نے ہاتھ رکھا۔ فرمایا تو نے اللہ کو قرضہ دیا، بدلے میں محمد تیری جنت کا ضامن بن گیا۔ اور قریب ہوئے، حضور کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے جوڑ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے کملی والے میری بیوی بھی ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا تیری سخاوت پر، تیرے قرضے پر میں تیری بیوی کی جنت کا ضامن بن گیا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے کملی والے میرے چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، کہ تیرے دینے میں تنگی آ سکتی ہے، اس کے دینے میں تنگی کوئی نہیں۔ تو نے اللہ کو باغ دیا، میں محمد نے تیرے گھرانے کے لیے جنت کا وعدہ کر لیا۔ بعض لوگ وصیت لکھواتے ہیں میں مر جاؤں یہ مکان مدرسے کو دے دینا۔ ابو درداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، جہاں ان کا گھر تھا، جہاں ان کا کھجوروں کا باغ تھا، پہنچے۔ اتنی بھی ہمت نہ ہوئی یہ باغ میں نے اللہ کو دے دیا، اتنی بھی ہمت نہ ہوئی کہ گھر کے اندر قدم رکھ کے بیوی کو جا کے سمجھا سکے۔ دروازے پہ کھڑے ہوئے، یا ام درداء، اے درداء کی ماں ذرا جلدی سے باہر آ جا۔ لیکن سب تیاری کر کے آئی ہو، دوبارہ اندر جانے کی اجازت نہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی آ گئی، اللہ اکبر میرے عزیزوں، آ گئی، کہنے لگی اے دادا کے ابا کیا ہوا؟ کہنے لگے تو ناراض تو نہ ہونا کہ تو نے ایسا کام کیا کر دی، کیا کر دیا؟ میرے راستے سے قبو فرما بردار بیوی تھی، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، انہوں نے دین سیکھا تھا، انہوں نے تربیت حاصل کی تھی، ان کا استاد علی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کہنے لگی ابو درداء کیا ہوا؟ کہ جس باغ میں ہمارا گھر ہے، اللہ کو یہ باغ ابھی حضور کے ہاتھ پر ضامن بنا کر میں قرضہ دے کے آ گیا، اور بدلے میں آپ نے ہماری جنت کا وعدہ کر لیا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بیوی نے یہ سنا، جلدی سے قدم بڑھا کر میرے آگے سے 4 قدم اور آگے کھڑی ہو گئی، اور اپنے گھر کی طرف دیکھنے لگی، کہیں کھجوروں کے درختوں کا سایہ تو نہیں آ رہا، اس کے تنوں کا سایہ تو میرے وجود پہ نہیں پڑ رہا۔ ابو درداء کہنے لگے اتنی بھی کیا جلدی، میرے آگے سے چکر لگا کے چلی گئی، کھڑی تو کہ ابو درداء جو باغ اللہ کو قرضہ دے دیا، اس کے کھجوروں کے درخت کے سائے کے نیچے کھڑا ہونا بھی حرام ہو گیا۔